اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا صدق اللہ العظیم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ واقعہ حابیل اور قابیل۔ اس کے بعد رب لم یزل نے فرمایا کہ اس سبب سے یعنی ظلماً قتل بہت سے گناہوں کا باعث ہے، اس سبب سے کہ اسی قتل کی وجہ سے قابیل نبی زادہ ہونے، نبی زادہ پیر زادہ، قابیل کون تھا؟ نبی زادہ۔ نبی زادہ ہونے کے باوجود ہلاک ہوا اور بنی اسرائیل نے بہت ناحق قتل کیے، انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔ لہذا ہم نے حکم دیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر مقرر کر دیا، لکھ لیا انہو کہ بے شک شان یہ من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نے ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے میں، جان کے بدلے جان ہے، ان النفس بالنفس، اور یہاں فرمایا بغیر کسی جان کے بدلے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا، وہ جان کوئی بھی ہو۔ اسلام کے تعلیمات دیکھیں، کتنے لوگ اعتراض کرتے ہوں گے کہ اسلام میں تو یہ ہے یہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، اسلام میں سب سے زیادہ حفاظت ہے جانوں کی، وہ کافر کی جان ہو وہ مسلمان کی جان ہو۔ ہاں قانوناً قصاص وہ الگ قانون ہے، تو کسی نے کسی کو قتل کر ڈالا بغیر کسی اسے، تو یہاں پہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ گناہ کا ایجاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نیکی کا کرنا ایجاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس سے جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ بدعت کی دو قسمیں، سیئہ اور حسنہ، سمجھ آ گئی؟ وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اس طرح یہ تقسیم معلوم ہوئی کیونکہ موجد قتل کو تمام جہان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ ایسے ہی جو ایک جان کو بچائے اور پھر لوگ اس کی دیکھا دیکھی جانیں بچانا شروع کر دیں، تو ان سب نیکیوں میں اس موجد کا بھی حصہ ہوگا۔ لہذا ہر نیک و بد کے ایجاد کا یہی حال ہے۔ خیال رہے کہ فساد، کہ یہاں فساد سے وہ جرم مراد ہے جس سے مجرم قتل کا مستحق ہو جائے، جیسے ڈکیتی یا ارتداد۔ کسی نے کسی کو بچایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا، ہاں نفس کے طرف آ رہا ہے، نفس مؤنث سماعی ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ ایک کو مارا، اس کے بس میں یہ تھا یہ پوری انسانیت کی بھی جان لے سکتا ہے۔ ایک کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو سزا ایک قتل کی ہے، اب ایک قتل کیا وہ بھی قصاص ہوگا بس، اور اس نے 100 قتل کیے یہی ہوگا، اور سزا بھی ہے کہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ ان کی نوعیت الگ الگ ہے، لیکن سزا ایک ہی ہے، اس کو 2 موتیں تھوڑی دے سکتے۔ بچانے کا کیا معنی ہے؟ یعنی موت سے بچا لیا، اور اس کی بہت سارے صورتیں ہیں کہ کوئی بھوک پیاس سے مر رہا تھا، اسے کھلایا پلا دیا، یا کوئی ظلماً قتل ہو رہا تھا اسے چھڑا لیا،
لہذا یہاں زندہ کرنے کی نسبت سبب کے طرف ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نسبت ہو سکتی، فلاں نے فلاں کو زندگی دی، فلاں نے فلاں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ نسبت مجازی ہے، نسبت سبب کے طرف ہے، ورنہ حقیقت میں زندگی اور موت دینے والا وہ صرف اللہ ہے۔ آپ کو اس ارادے پر، قتل کے ارادے پر یہ وہ ملا، اور اس کو بچانے کے ارادے پر یہ ثواب ملا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ کے محلے میں ہندو ہے، غیر مسلم ہے، ہم دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ ہمارے قرآن میں رب لم یزل، رب منان نے تو فرمایا اس کافر ہندو کو بھی مارو گے تو پوری انسانیت کا قتل کر ڈالو گے۔ ہمیں تو یہ تعلیمات دی ہیں کہ ان سے اچھا سلوک کرو، یہ بھی اللہ کو واحد لا شریک مانے اور حضور کو خاتم النبیین مان کر اس کے غلاموں میں آ جائے۔ ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے، ان سے اچھا سلوک، ان کے مال، ان کی عزت، ان کی جان، ان کے ابرو کی حفاظت کرو۔ لیکن اگر وہ حد سے باہر نکل رہا ہے، جیسے قادیانی نکلا، قادیانی اپنے اس میں چلا جائے بل میں، پھر صحیح ہے، لیکن وہ سب سے بڑا ڈاکو ہے، چور، وہ اپنے اس میں چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ہندو اپنے جگہ پہ، سکھ اپنی جگہ، عیسائی اپنی جگہ، ہم نہیں مارے، لیکن قادیانی نہیں، یہ بڑا مکار ہے، پتہ نہیں کیسے مکاری بنایا اس کو، کیسے گیا، آپ کو حیرت ہوگی یار، یہاں بیٹھا ہوگا، سن رہا ہوگا، قرآن پڑھ رہا ہوگا، آپ بولے یار یہ کیا، کتنے مرد عورت دھڑا دھڑ گمراہ ہو رہے ہیں، بولے یار یہ تو قرآن بھی پڑھتا ہے، اذان بھی دیتے ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں۔ یہ مسلمہ کذاب، ہاں، جو مسجد درار بنائی، یہ وہ یہودیوں کی نسل ہے۔ کس کس لباس میں، کہتے ہیں آستین کا سانپ ہے، سب سے بڑا خطرناک۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے سہولت کار بننے سے اللہ بچے، ہاں، کہ ان پر بھائی نہیں بولو، کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، بے شک آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول، رسول جمع ہے، مضاف ہوا نہ مضاف الیہ، ہمارے رسول آئے تھے ان بنی اسرائیل کے پاس، بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ، معجزات لے کر اللہ کی وحدانیت پر، دنیا کے فانی ہونے پر اور آخرت ہمیشہ جنت یا جہنم میں رہنے پر دلائل دیے۔ ثم ان کثیرا منہم، پھر بہت سارے ان بنی اسرائیل میں بعد ذالک، ان روشن دلائلوں کے بعد جو انبیاء لے کر آئے، فی الارض لمسرفون، زمین میں اسراف کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبیوں کی اولاد کا گناہ دوسروں کے گناہوں سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں بنی اسرائیل پر خصوصیت سے عتاب ہوا کہ تم تو اولاد انبیاء ہو، پھر اس قسم کے فساد کرتے ہو۔ عام انسان کا بھٹک جانا وہ الگ ہے، ایک خاص انسان کا بھٹک جانا زیادہ خطرے کا باعث ہے۔ جیسے ان کی نیکیاں بھی دوسروں سے زیادہ بہتر ہے، مولوی اگر راہ راست پر ہے تو اس کی نیکیاں دوسروں سے زیادہ ہے، لیکن اگر یہ بھٹک گیا تو سمجھو کہ بس، کیونکہ ان کے گمراہی کا سبب یہ دوسروں کا سبب بنتا ہے۔ یہ تو گمراہ ہوا، اس کی گمراہی کی وجہ سے دوسرے گمراہی میں آئیں گے کہ بھئی مولوی یوں کر رہا تھا، ہمارا امام یوں کر رہا تھا، تو آپ بچ جاؤ گے۔ امام تو دلیل ہے نا ان لوگوں کے لیے۔ تو اگر آپ کے عقل میں کوئی ایسی حرکت کرے تو جا کے دوسرے سے بھی پوچھ رہے، ہمارا امام تو لگا ہوا ہے، نسوار خور بنا ہوا ہے، گٹکا خور بنا ہوا ہے، اس پر تو بولتے ہی نہیں ہے، نماز کا موضوع تو اس کو یاد ہی نہیں ہے، بس سبحان اللہ والا موضوع اس کو یاد ہے۔ بچوں کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے نا، جہاں حلوہ بریانی ہو پھر دیکھے چندہ صحیح ٹھیک ٹھاک محلے میں جمع کیا کرو، اور پھر سبحان اللہ، غلامی رسول میں پھر ایسے نعرے لگاؤ کہ لوگ حیران ہو جائے، اور رات کے 2-3 بجے تک صحیح ٹھیک ٹھاک شور شراب مچاؤ، لوگوں کی نیندیں اڑا دو، یہ لوگ ایسے ناکار، یہ اس تمہاری باتوں سے جلتا ہے، اور پھر 3 بجے جا کے سو جاؤ، اگلے دن پھر 3 بجے اٹھ لیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بولے یہ مولوی سے بڑا اچھا ہے، بریانی بھی کھلاتا ہے، نعرے بھی لگاتا ہے، پھر جنت کا ٹھیکیدار بھی بنا ہوا ہے۔
انما جزاء الذین، بے شک بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول سے حرب کرتے ہیں۔ وہاں ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا سورہ بقرہ میں کہ سود لینے والا کیا ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ واللہ کے نبی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ آ گیا کہ ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ دیکھیں سود خور سے اللہ اور اللہ کا نبی اعلان جنگ کرتا ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ جو اللہ والوں سے لڑتا ہے، وہ اللہ سے من عادا لی ولیا فقد آذنت بالحرب، اور یہاں قرآن سے نقطہ مل گیا کہ اللہ و اللہ کے ولی، اب اللہ کے رسول سے لڑائی کیا ہے؟ آپ نے تو اتنا پڑھ لیا کہ وہ لڑائی کیا۔ دیکھیں قبیلہ اورینا کے لوگ مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے، مگر بیمار ہو گئے، پیلے ہو گئے، پیٹ بڑھ گئے۔ ہاں، سرکار ہندو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ منورہ کے باہر صدقے کی اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ حضور تو جانتے تھے نا کہ ہم پیشاب کے مستحق ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ تندرست ہو گئے۔ اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک وہ جو گندگیاں صاف کرتا ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ عطر فروشوں کے بازار سے گزرا تو وہ گٹروں میں لگا رہتا تھا، بدبو سے اس کو عادت ہو گئی تھی۔ وہ عطر فروشوں کے محلے سے گزرا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب ہر کوئی عطر لے کے اس کے ناک سے سنگارے اور بڑھ رہا ہے۔ ارے وہ آ گیا جو جانتا تھا، ارے بولے کم بخت ہو، اسی سے تو یہ بے ہوش ہوا۔ وہ وہاں سے وہ لگا کے اس کے کان کے ساتھ وہ ملایا، وہ ہوش میں آ گیا۔ بولا ہاں، اب نشہ گٹکا خور کو، نصر خور کو تو اس سے مزہ آتا ہے۔ بولا اب مزہ آ گیا۔ اب آپ اس کو جو ہے عادت بلا پر بسم اللہ نہ اڑی، اب ان کو وہ پلایا کھلایا، صحیح ہو گئے۔ اب حضور تو جانتے تھے اس سے صحیح ہو گئے، ان کی بیماری یہ ہے۔ دودھ اور پیشاب جب پیا صحیح ہو گئے، تندرست ہو گئے، مگر ایسے پھٹکار پڑی کہ 15 اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ اب وہ صدقہ عجیب، دیکھیں وہ کہتے ہیں نمک حرام، وہاں سے وہ لے کر بھاگ گئے۔ پیارے عقائد و جہان کے ان کے پیچھے حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا کہ انہیں پکڑ لائیں، مگر ان بد نصیبوں نے انہیں ہاتھ پاؤں سے باندھ کر، ہاتھ پاؤں کاٹ کر شہید کر دیا۔ ایسے سزا دے دی اور بھاگ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھیجا، پکڑ کے لے آئے، بول سب کو پکڑ کے لے آئے۔ ارینا والے پکڑے گئے۔ یہ غیر جو ہے نا بہت بڑا اس کے واقعہ کو پیش کرتے ہیں کہ حضور نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھیں نکالے، اس کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ گرم سے وہ پلایا، اور اس کے وہ یہ کیا، یہ تو ہے کہ بھائی ہم نے 14 پارہ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، ایسی سزا دینا تو جائز ہے جیسے سزا اس نے دی۔ سزا اس میں عبرت ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اتری، تو اس سے تو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ ایک یہ کہ حضور سے جنگ کرنا رب سے جنگ ہے، دوسرا یہ کہ ولی اللہ سے دشمنی اللہ رسول سے جنگ ہے، کیونکہ اورینا والوں نے تو حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، اور یہاں پہ اللہ فرماتا ہے وہ تو اللہ کے ولی تھے نا، ہر صحابی نبی جنتی ولی ہے نا ہر صحابی، تو اس سے لڑائی کی، اور یہاں اللہ فرماتے یہ اللہ سے رسول سے لڑائی کی، تو ہماری بات صحیح ہو گئی۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ويسعون في الارض فسادا، اور یہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ کل سورہ قصص میں پڑھیں گے، نہیں پرسوں، آیت نمبر 83 میں، کہ جو فساد کا بڑے پن کا ارادہ کرتے وہ جنتی نہیں ہے۔ وہاں پہ ہم نے آیت نمبر 27 میں پڑھا تھا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یصلح ویفسدون فی الارض اولئک هم الفاسقون۔
فساد کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ فساد کرنے والے بھی اکثر کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں. اصلاح ایسی ہوتی ہے جو تم کر رہے ہو. ان کی سزا کیا ہے؟ یہ ان تفسیریہ ہے. یقتلوا، یہ قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا سولی دی جائیں، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، دائیں ہاتھ بائیں پاؤں، ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں. او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے، جلا وطن، علاقے سے، وطن سے بھگا دیا جائے. ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، لیکن اس سے گناہ معاف نہیں ہوتے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے، من قبل اس سے کہ تم ان پر قابو پاؤ، گرفتار کرو. اگر ایک گروپ ہے فسادی ہے، ڈاکو ہیں، وہ اب پہلے سے آگے وہ ہو جائیں تو بالکل معاف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. ڈاکو کی 3 قسمیں ہیں. یہ 3 سزائیں، یا جو ہے ہاتھ پاؤں کٹے جائیں، یا جو ہے انہیں جلا وطن کیا جاؤ، یا قتل کیے جائیں. اب 3 سزائیں کیوں ہیں یہ بتا رہے ہیں. ان کی 3 سزائیں اس طرح ہوئی. ایک تو وہ جو صرف راستہ روکے، دوسرے وہ جو مال بھی لوٹیں، تیسرے وہ جو مال کے ساتھ قتل بھی کریں. ایک نے صرف ڈرایا دھمکایا، دوسرے نے ڈرایا دھمکانے کے ساتھ مال بھی لوٹا، تیسروں نے قتل بھی کر ڈالا. پہلوں کو سزا صرف جنہوں نے دھمکایا ڈرایا انہیں جلا وطن کر دیں، انہیں علاقے سے نکال دیا جائے. تیسرے وہ جنہوں نے مال بھی لوٹا تھا اور ڈرایا بھی تھا، تو مال لوٹنے کی وجہ سے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما اجمعین، ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں گے. اور جنہوں نے قتل بھی کیا انہیں قتل بھی سولی پر چڑھا کے انہیں قتل بھی کر دیا جائے گا. اگر اس گروہ نے توبہ کی اپنے اس حرکت سے تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا. ان کے لیے تھوڑا سا دروازہ کہتے کہ تمہیں ابھی بھی معافی مل سکتی ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح فسادی ہو تو اگر وہ توبہ بھی کرے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ گرفتار ہوا، اس طرح کوئی چور پکڑا گیا، قاتل پکڑا گیا، تو بدکار پکڑا گیا، تو اس کو وہ حد اس پر لازم ہوگی نا، تو حد سے گناہ نہیں معاف ہوں گے. گناہ جو ہیں ہمارا موقف ہے وہ توبے سے معاف ہوتے ہیں، کیونکہ آپ فرمائے یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں بڑی سزا ہے. کریم مولا سے دعا ہے میں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ اور 14ویں تراویح تھی. کریم مولا یا اللہ روزے رکھنے، 5 دن نماز پڑھنے، درس قرآن سننے، اور یا اللہ تراویح پڑھنے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، غریبوں پر اپنے صدقات خیرات اور صدقہ فطر، کریم مولا زکوٰۃ وغیرہ انہیں دے کر ان کے عیدوں کو بھی یا اللہ بارونق بنانے کی کوشش کرنے کے والے بنا دے. یا اللہ ہم سب کے محرومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اسی پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.